علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ جی۔ جی آواز اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق ہمارے اس اکیڈمی کے ذمہ داران اور ڈائریکٹر حضرات اور معزز سامعین اور سامعات، کافی دیر سے یہ ہمارا افتتاحی پروگرام چل رہا ہے اور مختلف عنوانات پر مختلف اساتذہ اور مفتیان کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم باتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ مجھے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ آپ کے علم میں ہے، وقت کی قدر و قیمت، دا ویلیو آف ٹائم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنی انرجی کو صرف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو دوسری نعمتوں سے نہیں نوازا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا، کسی کو بہت اچھا گھر دیا، کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی۔ ظاہر ہے یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو کسی کے پاس ہیں اور بہت سوں کے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ جو ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے، اس میں حاکم اور محکوم کا فرق نہیں ہے، اس میں بادشاہ اور غلام کا فرق نہیں ہے، اس میں شہر میں رہنے والے اور گاؤں میں رہنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر انسان جب وہ صبح کو بیدار ہوتا ہے، جب سورج کی کرنیں آسمان پر نکلتی ہیں، تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 24 گھنٹے ہر دن ہر صبح میں عطا کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان 24 گھنٹوں کو کس طرح صرف کر رہا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے ایک ایک منٹ کا نہیں بلکہ اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتا ہے۔ اس کے یہاں ایک فہرست ہے، اس کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے اور ہر کام کے لیے ایک متعین وقت اس نے طے کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد ترقی کی وہ منازل طے کرے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، اور اگر وہ کسی کمپنی کا مالک ہے تو اس کی کمپنی فیمس ہو جائے گی اور وہ ترقی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی، اور اگر وہ طالب علم ہے تو اس کی صلاحیت پروان چڑھے گی، اور اپنی کلاس کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر اس کی ایک شناخت ہوگی، اس کی ایک پہچان ہوگی، اور اس کے بارے میں اس کے دوستوں کا، اس سے ملنے جلنے والوں کا یہ تأثر ہوگا کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف ایک وہ انسان ہے جس کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے جینے کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، وہ کبھی چوراہے پر بیٹھتا ہے، کبھی موبائل کی اسکرین پر گھنٹوں صرف کرتا ہے، کبھی فضول مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ انسان 2026 کی دنیا میں ترقی کی جس منزل پر ابھی موجود ہے، 2036 میں بھی وہیں پر موجود ہوگا، اور 10 سال کے بعد بھی اس کی اپنی زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی بڑا مقام اس نے حاصل نہیں کیا ہوگا، اور اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وجہ اس کی صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس نے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا ہے۔ جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر کامیاب ہیں، آپ اندازہ لگا لیں یا آپ ریسرچ کر لیں یا آپ تحقیق کر لیں یا آپ ہماری بات کو مان لیں، خواہ وہ دینی اعتبار سے کامیاب مانے جاتے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے کامیاب مانے جاتے ہوں، جو شخص بھی اس دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کامیاب ہے، اگر آپ اس کی لائف کو پڑھیں گے
اس کے دن اور رات کے نظام کو دیکھیں گے تو اس کی زندگی میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہوگی وہ وقت کی قدر و قیمت ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان سے جن 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اس کو جو عمر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کی گئی تھی اس کو اس نے کہاں صرف کیا۔ وقت ہی زندگی ہے، یعنی زندگی کا دوسرا نام گویا کہ وقت ہے۔ وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا الگ سے تصور کیا جائے، بلکہ وقت زندگی ہی کا نام ہے۔ اور وقت کے بارے میں عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا کے اندر ہر شخص مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کرنسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اور جو سونے اور چاندی کے زیورات ہیں ان سے اس کو محبت ہے، لیکن جب لکھنے والے نے محاورہ لکھا اور عربی زبان کی تعبیر جب استعمال کی گئی تو اس میں سونے سے تشبیہ دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ سونا بھی وقت کی اہمیت کے مقابلے میں اور وقت کی قدر و قیمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ ایک انگریزی فریز سے سمجھ میں آتی ہے، جو انگریزی فریز کے اندر موجود ہے، ٹائم ونس لوس از لوس فار ایور، یعنی آپ کے پاس صحت ہے، اچانک سے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، آپ نے علاج کرایا، آپ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا مال ضائع ہو گیا، آپ کے پیسے کھو گئے، ممکن ہے مل جائے، ممکن ہے آپ محنت کر کے دوبارہ کما لیں، لیکن یہ جو وقت کی نعمت ہے یہ اس انداز کی ہے اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ جب یہ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ آج بدھ کا روز ہے، آج جب یہ دن مکمل ہو گیا، یہ رات مکمل ہو جائے گی، تو فیوچر میں یعنی مستقبل میں کبھی بھی یہ وقت دوبارہ پلٹ کر قیامت کی صبح تک نہیں آئے گا جو آج ہے۔ اب جو وقت آئے گا وہ آنے والا وقت ہوگا، یعنی پاسٹ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ جو پریزنٹ یہ لمحہ بلمحہ سیکنڈ در سیکنڈ پاسٹ میں تبدیل ہو رہا ہے، اور فیوچر کے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، خواہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوں یا دینی اعتبار سے کامیاب ہوں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا ہوگا اور نظام الاوقات بنانا ہوگا۔ فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کام کرنا ہے، 4 بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے، 5 بجے آپ کی یہ مصروفیت ہے، مغرب کے بعد آپ کو کھانا بنانا ہے، عشاء کے بعد آپ کو بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے یا تفریح کرنی ہے یا گھر کے دیگر کام کرنے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے، آپ کا کوئی وقت فارغ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فارغ وقت میں ہی شیطانی خیالات آتے ہیں، اور جو لوگ فارغ رہتے ہیں، مصروف نہیں رہتے، وہی طرح طرح کی خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ کوئی نہ وہ اپنے گھر کے کامیاب فرد بنتے ہیں اور نہ وہ قوم کے لیے اور ملت کے لیے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے پاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں سے اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ خود اپنی قدر کریں۔ دیکھیے، جو اپنے وقت کی خود قدر نہیں کرتا تو دوسرے لوگ بھی اس کے وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے وقت کی خود قدر کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں آپ کے گھر والوں کا، آپ کے پڑوسیوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے دوستوں کا، آپ کے متعلقین کا یہ تأثر ہوگا، اور جب بھی وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پہلے اپنی گھڑی کو دیکھیں گے، پہلے وہ ٹائم دیکھیں گے، اور جیسے ہی ان کی ٹائم پر نظر پڑے گی تو ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ اس وقت وہ یہ کام کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت وہ اس کام میں مصروف ہوں گے، اس وقت ان کو فون کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جب جو شخص چاہے آپ سے رابطہ کر لے، جو شخص جب چاہے آپ سے بات کر لے، جو شخص جتنی دیر چاہے آپ سے فضول بکواس کر لے، تو وہ آپ کو جب چاہے گا جب فون ملا دے گا، کیونکہ آپ نے اپنی امیج ایسی بنائی ہوئی ہے، آپ کے بارے میں تصور آپ کے جاننے والوں کا یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر نہیں کرتے اور آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر میں محترم بن جاتے ہیں، ویلیویبل بن جاتے ہیں، قیمتی بن جاتے ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ جو مرحلہ آپ سر کرنے جا رہے ہیں، جس کا آج آغاز ہے، تعلیمی جو میدان ہے،
طلب علم کا جو زمانہ ہے اس کے اندر تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا دو بزرگوں کے واقعات سنا کر کے، کہ طلب علم کے اندر لوگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ آپ پڑھ کر کے حیران رہ جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو اپنے وقت کی کتنی قدر تھی، کتنی اہمیت تھی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں سہارنپور کے اندر۔ وہ انہوں نے رات کا کھانا تقریباً ترک کر دیا تھا، صرف اس لیے کہ جتنی دیر میں رات کا کھانا کھاؤں گا اتنی دیر میں چند صفحات پڑھ لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا واقعہ خود لکھا ہے کہ جب وہ رات کو مطالعہ کرتے تھے تو ان کی بہن لقمہ بنا کر کے ان کو کھلاتی تھی، اور وہ مطالعے میں غرق رہتے تھے، بزی رہتے تھے۔ جو ہی ان کا منہ بند ہوتا تھا تو بہن دوسرا لقمہ سالن سے لگاتی اور ان کے منہ میں دے دیتی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سبزی کیا بنی ہے اور آج کھانے میں کیا بنا تھا، کیونکہ ان کا ذہن و دماغ پورا کتاب میں رہتا تھا۔ یہ تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح پڑوس ملک کے مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کریم کی مایہ ناز تفسیر معارف القرآن کے نام سے لکھی ہے، ان کا یہ واقعہ ہے کہ جب دوپہر میں مدرسے کی چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ لائبریری کے ناظم سے، جو لائبریرین بندہ ہوتا ہے، اس سے انہوں نے رابطہ کر رکھا تھا کہ جب تم دوپہر کی چھٹی میں اپنے گھر جاؤ گے تو مجھے لائبریری میں بند کر کے چلے جانا، میں اطمینان سے کتابوں کی سیر کروں گا، مطالعہ کروں گا، کتابوں کی ورق گردانی کروں گا، اور جب تم آؤ گے تب مجھے کھول دینا۔ تو اتنا انہوں نے اپنے آپ کو کتابوں کے مطالعے میں غرق کر رکھا تھا، اور وقت کی یہ اہمیت ان لوگوں کے یہاں تھی، اور وقت کی اسی اہمیت کے نتیجے میں آج یہ لوگ اس مقام پر پہنچے کہ ان کی باتوں کو پڑھا جاتا ہے، ان کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی آدمی کے، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر کوئی کام ایسا کر رہے ہیں آپ جس کا فیوچر میں، مستقبل میں کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، تو آپ اس کو ترک کر دیجئے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آنے والا دن یعنی ٹمورو، اگر آپ کا کل پچھلے کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ صرف عمر کے اعتبار سے بڑے ہو رہے ہیں، آپ شعور کے اعتبار سے آپ کی عقل میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر دن اگر آپ کچھ نیا نہیں سیکھتے، ہر دن آپ کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، تو آپ کا یسٹرڈے اور ٹمورو یہ بالکل ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو آنے والی کل ہے وہ ہماری پچھلی کل سے بہتر ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کیجئے، نظام الاوقات بنائیے، اپنی کاپی میں نظام مرتب کیجئے کہ 24 گھنٹے ہیں، اتنے گھنٹے مجھے سونا ہے، اتنے گھنٹے مجھے گھر کے کام نمٹانے ہیں، اتنے گھنٹے مجھے اسباق میں حاضری دینی ہے، اور اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ تفریح کا اور کھیل کا وقت بھی آپ کی کاپی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں وقت کو برباد کر رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بس میں ایک چیز کا نام لوں گا، موبائل کے غلط استعمال کا۔ آج کل اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل کو جس مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا تھا ہم نے وہ مقصد ترک کر دیا، اور ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا اور تفریح کا آلہ بنا لیا۔ اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ موبائل کے صرف دو مقصد ہیں، نمبر ایک کمیونیکیشن، نمبر دو انفارمیشن۔ یعنی آپ کو کسی سے رابطہ کرنا ہے، آپ کے عزیز و اقارب آپ سے دور ہیں تو آپ ان کو فون کیجئے اور ان کی خیریت معلوم کیجئے۔ یا آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے کسی ملک کے بارے میں، کسی ٹرین کے بارے میں، سفر پر آپ جا رہے ہیں تو آپ ٹکٹ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ کو تحقیق کرنی ہے، موبائل میں کتابیں ہیں، نیٹ پر مواد ہیں، کتابیں موجود ہیں PDF کی شکل میں، تو اس کے لیے آپ موبائل استعمال کیجئے۔ باقی تفریح کے لیے اور کامیڈی کے لیے اور اپنا وقت برباد کرنے کے لیے موبائل استعمال مت کیجئے۔ جو لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کانٹینٹ بنا کر کے اپنی بزنس کر رہے ہیں، وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، اور جو لوگ بلا وجہ دیکھ رہے ہیں ان کو سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور ان کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے موبائل کے استعمال کو محدود کیجئے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ موبائل کا لوک کھولنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ موبائل کیوں کھول رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ موبائل کس مقصد کے لیے موبائل کا لوک کھول رہے ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے موبائل استعمال کرنا نہیں سیکھا ہے،
ابھی آپ موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور جس شخص کو موبائل استعمال کرتا ہے وہ نہ دین کا بچتا ہے، نہ دنیا کا بچتا ہے، نہ فیملی کا بچتا ہے، نہ اپنا بچتا ہے، وہ اپنے آپ کو بالکل برباد کر لیتا ہے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہر دم سایہ فگن رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، یہ وقت دیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت کے بارے میں بھی پوچھ تاچھ ہوگی، ہم نے فضول مجالس میں بلا وجہ کی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، جن باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، یعنی ہر وہ بات جس کا نہ آپ کے دین سے تعلق ہے نہ آپ کی دنیا اس سے بہتر ہو رہی ہے، تو آپ ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اور دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند مختصر باتوں پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے کلاس کے آغاز سے پہلے ایک بہت ہی مختصر، یوزفل اور مفید پروگرام رکھا، جس سے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔